الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رائزنگ جموں کشمیر کا خصوصی پروگرام کشمیریات۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر نعیم۔ اس وقت ہم راولہ کوٹ میں موجود ہیں۔ آج انتہائی اہم ایشو پہ ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں کہ آزاد جموں کشمیر کے اندر جو ہے لوگوں کا جو جھکاؤ ہے وہ ہاسپٹلس کی طرف کیوں ہو رہا ہے۔ راولپنڈی، اسلام آباد میں آپ چلے جائیں تو ہر ایک ہاسپٹل کے باہر جو آپ کو شہری ملے گا وہ آزاد جموں کشمیر کا شہری ملے گا، وہ کسی نہ کسی بیماری کا شکار ہوتا ہے۔ اور آزاد جموں کشمیر کے اندر اگر دیکھا جائے تو ہسپتالوں کی اتنی سچویشن نہیں ہے کہ وہ یہیں پہ وہ اپنا علاج کروا سکیں، لیکن یہاں پہ سوچنے کی بات ہے کہ علاج کی ضرورت کیوں پڑتی ہے، ہمارے لوگ اس قدر سست اور کاہل کیوں ہو گئے ہیں، کیا کوئی الٹرنیٹ طریقہ ہے کہ اپنی صحت کو بہتر بنایا جا سکے۔ اسی حوالے سے آج گفتگو کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر نعیم موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے وقت دیا۔ یہ بتائیے گا، آزاد جموں کشمیر کے اندر ہاسپٹل تو ہے ہی نہیں ہے، لیکن لوگوں کے لیے ایشو سب سے بڑا یہی ہے ہاسپٹل کا، تو وہ آزاد جموں کشمیر کا پورا جو جموں کشمیر ہے، یہ خطہ، وہ سارا راولپنڈی، اسلام آباد کے ہاسپٹلز میں ہوتا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہاسپٹلائز کو جو سچویشن ہے اس کو منیمائز کیا جا سکتا ہے؟ کوئی الٹرنیٹ ہے طریقہ کار کہ لوگ اپنی صحت کو بہتر بنا سکیں، ہاسپٹل کی ضرورت ہی نہ پڑے؟ کیا کہنا چاہیں؟ جی بالکل، اس میں تو ہمیشہ ہر پلیٹ فارم پہ اس کی اویئرنیس جتنی ممکن ہو سکتی ہے میں دیتا ہوں۔ یہ بالکل ممکن ہے، اور اس کا صرف سادہ سی بات ہے کہ آپ ایک جنریشن 2 جنریشن پہلے ہمارے اپنے بزرگوں کی زندگی کا بغور مطالعہ کریں، اور وہ جو چیزیں نہیں کرتے تھے وہ آج کے زمانے میں ایڈجسٹ کر کے تو آپ نہیں کریں، اور جو وہ کرتے تھے آج کے زمانے میں تھوڑی بہت ایڈجسٹمنٹ کر کے وہ آپ کریں، تو آپ لمبی، طبی اور صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں۔ آپ کو ڈاکٹر، ہاسپٹل اور پیرامیڈک سٹاف اور دواؤں کی ضرورت، اس کو منیمائز کیا جا سکتا ہے۔ اس کو صرف حادثاتی صورت میں جو آپ کو ضرورت پیش آتی ہے اس تک محدود کیا جا سکتا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیلف میڈیکیشن بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے جس میں ہم خود سے دواؤں کا علاج کرتے ہیں، اور غیر مستند ہومیوپیتھس، ڈاکٹرز اور طباء جو غیر مستند ہیں وہ بھی ایک وجہ ہیں۔ کوئکس بھی اس کی ایک بڑی وجہ ہیں، اور اس کی ایک بڑی وجہ جو ہم جنک فوڈ ہے وہ جو ہم کھاتے ہیں وہ بھی ایک بڑی وجہ ہے۔ تو ان سب چیزوں کو بہتر کر کے، تو اس میں سے کسی ایک چیز پہ اگر آپ کہیں گے تو میں ضرور اس پہ۔ اچھا، یہ بتائیے کہ آپ کی اپنی روٹین کیا ہے، اگر آپ اس پہ بتانا چاہیں گے۔ صبح یہ بتائیں کہ آپ کا معمول کیا ہے، جب آپ ایک میسج کے طور پہ دیں گے کہ عام آدمی صبح اٹھ کے کیا کرے، یہ یہاں سے سٹارٹ کریں۔ اچھا، اس سے پہلے اس سوال کے جواب دینے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میرے گھر میں پچھلے 20 سالوں سے دوا استعمال نہیں ہوئی ہے۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے۔ میرے گھر میں جو میرا سب سے چھوٹا بچہ ہے وہ 7 سال کا ہے، اور سب سے بڑی بچی جو ہے وہ 20 کے قریب ہے۔ 3 بیٹے، 1 بیٹی اور 1 مسز، ہم 5 افراد پر مشتمل گھرانہ ہے، 6 افراد پر، تو والدہ بھی ہیں۔ تو ہمارے گھر میں والدہ کے علاوہ ہم کوئی شخص دوا استعمال نہیں کرتا۔ میرے بچے کو 4 دن پہلے ٹائیفائڈ ہوا، اور وہ بغیر دوا کے، چونکہ دوا استعمال جب آپ نہیں کرتے تو آپ کا امیون سسٹم مضبوط رہتا ہے، آپ غذا میں۔ تو میں پھر اب آگے آپ کو اپنی روٹین بتا دوں، تو میں پورے 24 گھنٹوں میں جو WHO کی ریکمنڈیشن ہے 50 منٹ یا 1 گھنٹہ ورزش ضرور کرتا ہوں۔ وہ پیدل چلنے کی صورت میں کر سکتا ہوں، وہ سائیکلنگ کی صورت میں کر سکتا ہوں، وہ میں جو ہے وہ کسی کام کے سلسلے میں کہیں جاتا ہوں تو وہ اور باقاعدہ ورزش جو ہے وہ میرا معمول ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہمارے گھر میں کولڈ ڈرنکس، سافٹ ڈرنکس اور آرٹیفیشل جو محفوظ کھانے ہیں، جتنے بھی پریزرو کیے ہوئے کھانے ہیں وہ استعمال نہیں ہوتے ہیں۔ اور میں تمام لوگوں کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ محفوظ کھانے دنیا کے ان علاقوں کے لیے بنائے گئے ہیں کہ جن علاقوں میں تازہ فروٹ، سبزیاں اور وہ میسر نہیں ہیں، وہاں کے لیے ہیں، ہمارے لیے نہیں ہیں۔ تو ہم اپنے کھیتوں میں، اپنے گھر کے جو بالکونیاں ہیں، جو ہمارے لان ہیں، ان میں ہم اپنی سبزیاں اگائیں۔ زرخیز خطے میں ہم رہتے ہیں، ہم پھلدار درخت لگائیں، ہم جو ہے وہ آرگینک فوڈ ہم اس کو مہیا بھی کر سکتے ہیں۔ اور کچن گارڈننگ اس وقت دنیا میں بڑی اصطلاح استعمال ہوتی ہے، اور اس پہ فلیٹس میں رہنے والے 60 گز کے فلیٹس میں رہنے والے لوگ اپنے گھر کے کچن کی ضرورتیں اپنی بالکونی سے وہ کرتے ہیں۔ ہم تو پھر
فارم ہاؤسز میں رہنے والی قوم ہے. ہمارے پاس یہاں پہ وسیع تر مواقع موجود ہیں. دنیا کی اقوام ہیں وہ بالکونیوں میں بھی اس طرح توجہ دیتے ہیں, چھوٹا سا پلاٹ لیتے ہیں اور وہاں پہ وہ سبزیاں کاشت کرتے ہیں, دیگر چیزیں ہوتی ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو کہا جاتا ہے کہ جو سافٹ ڈرنکس ہیں اور جو سب سے بڑا جو موجب بن رہے ہیں بیماریوں کا, چائے اور یہ چیز, اس میں سب سے ایشو جو مین آ رہا ہے اس وقت سٹومک ایشو آ رہا ہے, اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کہا بھی یہ جاتا ہے کہ جو سٹومک ہے وہ تمام بیماریوں کا گھر ہوتا ہے. اس اسپیسیفک میں جاننا چاہوں گا کہ سٹومک ایشو سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ سٹومک ایشو جو معدے کے عوارض اس وقت لوگ اس میں مبتلا ہیں بہت زیادہ ہے. اس کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ آپ کا فوڈ ہے. فوڈ جو ہے, ہم گروسری جو ہم خریدتے ہیں, جو کریانہ کا سامان گھر کے لیے خریدتے ہیں, اس کی ہمیں نالج نہیں ہے, اور ہمارے دکاندار بھی بعض اوقات اس میں ان کی نالج نہیں ہے. بڑے شہروں میں بے شمار جو پاپولر کیٹرنگز ہیں ان کے گٹر جو ہے وہ اس کے ٹھیکے ہوتے ہیں, اور وہاں سے چکنائی دوبارہ ریفائن کر کے تو مختلف ناموں سے آپ کے گھی اور تیل آپ کو پرووائڈ کیا جاتا ہے. اسی طرح سے بے شمار بچوں کے یہ جو آئٹمز ہیں جنک, جس میں آپ کے جو سنیکس ہیں, یہ بے شمار ناموں سے جو ہے وہ مارکیٹ میں ہیں, اور وہ ساری جو ہے وہ وہی اسی چکنائی میں پکتی ہے, وہی مسالے استعمال ہوتے ہیں. اور آپ میں ایک بڑی دلچسپ بات آپ سے کرنا چاہوں گا, جموں کشمیر میں 95% ہوٹلوں میں جو چائے استعمال ہوتی ہے, چائے پی جاتی ہے یا کھانے کھائے جاتے ہیں, ان میں دراصل وہ پتی نہیں ہوتی. پتی کے ساتھ کوئی نہ کوئی ضرور دو جو غیر صحت مند اشیاء ہیں, رنگ ہیں, وہ شامل کیے جاتے ہیں. اسی طرح سے ہمارا جو فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے, اگر وہ پراپر طریقے سے کام کرے اور چیک اینڈ بیلنس ہو, اور یہ جو جنک فوڈ ہے یہ استعمال نہ ہو, آرگینک فوڈ کی طرف آئیں. اچھا, آپ سے یہ میں کویسچن کرنا چاہوں گا یہاں پہ کہ حکومتی سطح پہ صحت عامہ کے لیے اچھا خاصا بجٹ دیا جاتا ہے, یعنی صحت عامہ کا بجٹ ہوتا ہے, ہاسپٹلز بنائے جائیں, یہاں پہ بڑی ایگریشن رہتا ہے, ایگریسو سچویشن رہتی ہے. بہینے ہی اگر آپ دیکھیں تو میں نے پریویس آزاد جموں کشمیر اسمبلی کا بجٹ سیشن کور کیا, تو ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز مجھے ملی, وہ یہ تھی کہ جو منسٹر تھے لائف اسٹاک جن کے ریلیٹڈ ایگریکلچر کے ریلیٹڈ ڈپارٹمنٹ ہے, تو ان کا کہنا تھا کہ آزاد جموں کشمیر کے لوگ تقریباً 40,000 کے قریب ایک ماہ میں جو ہے انڈے, ان کے جو فگرز تھے انہوں نے جو بتائے کہ انڈے خریدتے ہیں. تو اس جانب کیا کوئی توجہ دی جا سکتی ہے؟ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے اور حکومت کو اس جانب کیا توجہ دینی چاہیے؟ پہلی بات جو آپ نے کی ہے ہاسپٹلس کی, تو آزاد جموں کشمیر میں ہاسپٹلس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, لیکن چونکہ جو ڈونرز ہیں جن سے پیسے لے کے ہاسپٹل بنائے جاتے ہیں وہ اٹریکٹ ہوتے ہیں گلیمر, تو ہمارے ڈائلیسس سینٹر کے لیے وہ دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں, وہ ہمیں کینسر ہاسپٹل کے لیے دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. تو وہ گلیمر جو ہے اس طرف ہمارا گورنمنٹ بھی جا رہی ہے, لوگ بھی. پریونشن میں اتنا گلیمر نہیں ہے, یعنی بیماریوں سے بچنے میں اتنا گلیمر نہیں ہے. ایک شخص مرنے کے قریب ہے, اس کو سہولت دینے میں گلیمر ہے. یہ چیز میڈیا میں بھی ہائی لائٹ ہو کے لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں, اور ڈونر بھی اٹریکٹ ہوتا ہے, اور یہ ایفیشنسی بھی دکھتی ہے لوگوں میں نا, تو لوگ اس طرف جاتے ہیں. تو یہ افسوسناک بات ہے. جو ہم اگر پریونٹ کر لیں تو وہ زیادہ بہتر بات ہے. لائف سٹاک کی آپ نے بات کی ہے, تو بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا اس وقت دنیا میں گاما کلچر کے نام سے ایک اصطلاح محسوس ہوتی ہے, ہمارے بزرگ ویسے ہی کرتے تھے, انٹیگریٹڈ ایگریکلچر اس کو کہتے ہیں. تو ایک دوسرے سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں. ہماری گائے جو ہے وہ جو گوبر دیتی ہے وہ ہمارے کھیتوں کے لیے زرخیزی پیدا کرتا ہے, اور بغیر کسی نقصان کے وہ ہمیں فرٹیلائز کرتا ہے اس کو. ہماری بکری جو مینگنے کرتی ہے وہ ہمارے, اسی طرح مرغی کی جو بیٹھیں ہیں وہ ہماری کھیتوں کی زرخیزی ہے. تو یہ ہمارے تالاب جو مچھلیوں کے ہیں وہ میں آبی ملک ہے, یہ بارانی ملک ہے, ندیاں ہیں, جھرنے ہیں, آبشاریں ہیں. یہاں ہمارے پاس بہت خوبصورت چشمے ہیں میٹھے پانی کے. تو یہ پانی بہتا ہوا ہم اس سے آبی حیات نہیں پیدا کرتے, اور فش ہم ہر گھر جو ہے اپنی. اور میں جب فشری ڈپارٹمنٹ پنجاب کے جو ڈائریکٹر ہیں ان سے جب بات کر رہا تھا, تو میں ان کو کیٹ فش کے لیے کہہ رہا تھا کہ میں اپنے گھر میں چھوٹا سا تالاب بنانا چاہ رہا ہوں. تو وہ بڑے حیران ہوئے جب ٹمپریچر انہوں نے دیکھا. انہوں نے کہا آپ ٹراؤٹ کیوں نہیں اگاتے؟ تو دنیا کی سب سے لذیذ اور مہنگی مچھلی, اور وہ ہمارا زرعی مبادلہ ہم اس سے کما سکتے ہیں, لیکن ہم اپنی خوراک کی ضرورت تو پوری کی جا سکتی ہے. اور ایسی ضرورت
جو ہمیں ڈاکٹر سے بچائے, جو ہمیں ہاسپٹل سے بچائے, جو ہمیں دواؤں سے بچائے اور ایک لمبی صحت مند طبی عمر گزارنے میں ہماری مددگار ثابت ہو, ہم وہ سب کر سکتے ہیں. ہم بکری ہر گھر میں پالی جا سکتی ہے ہمارے یہاں, بھینس تو ہر گھر میں نہیں پالی جا سکتی. تو ایک بکری آپ کے گھر کی کیلشیم کی ضرورت پوری کرتی ہے پوری فیملی کی. 2 کلو دودھ اگر بکری دیتی ہے تو آپ کی چائے, آپ کا جو بچوں کا دودھ, وہ سارا پورا ہوتا ہے. اور بھیڑ آپ کی 5 اسٹار جانور ہے, آپ اس کو پالیں, اس کے لیے آئیڈیل ویدر ہے ہمارا جموں کشمیر کا. اس کی کھال, اس کا دودھ, اس کی جو ہے وہ گوشت, اس کے دنیا کا سب سے مہنگا پنیر جو ہے وہ جو ڈیری پروڈکٹ ہیں اس میں بھیڑ کا وہ سمجھایا. تو یہ ساری چیزیں کرنے کی ہیں اور ان پہ کام, جو گلیمر سے ہٹ کے جو چیزیں ہیں ان پہ کام کرنے کی. محکموں سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی اپنے اس طرف رول پلے کریں اور پائلٹنگ کریں اور سکسیزفل سٹوریز ڈیولپ کریں اور پھر وہ میڈیا پہ ہائی لائٹ ہوں تاکہ جو اس میں بھی گلیمر پیدا ہو. اس لاسٹ پیغام آپ کیا دیں گے آزاد جموں کشمیر کے لوگوں کو کہ صحت عامہ کو بہتر کرنے کے لیے آپ ارجنٹ بیسس پہ آج سے کیا پریکٹس شروع کر دیں, عام آدمی کو کیا؟ میری ہم عمر جتنے بھی لوگ ہیں وہ کھیتوں میں چلے جائیں, وہ جانور پالیں, ان کو دیکھتے ہوئے بچے بھی اس ایکٹیویٹی میں حصہ لیں گے. اور ہمارے جو جہاں سے ہماری چابیاں گم ہوئی ہیں, ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں, ہماری مساجد ہیں, ہمارے مذہبی مدرسے ہیں, ہمارے اسکول کالج یونیورسٹیز ہیں, جتنی بھی اکیڈمیز ہیں, ان میں آپریشنل بنیادوں پہ بچوں کو ایکٹیویٹی بیسڈ جو ان کا ٹائم ہے ایجوکیشن کا, اس میں ایگریکلچر, لائف سٹاک اور پریونشن, سیلف میڈیکیشن, ہیلتھ پہ ان کو آدھا وقت جو ہے وہ اس پہ لایا جائے. اور یہی چیز آگے ویلیو ایڈ ہو کے کمرشل بنیادوں پہ زر مبادلہ کا بھی باعث بنے گی. جی بہت شکریہ. ڈاکٹر نعیم ہمارے ساتھ موجود تھے جن نے بڑی مفید گفتگو کی اور صحت عامہ کو بہتر بنانے کے لیے کیا سٹیپ اٹھائے جا سکتے ہیں. رائزنگ جموں کشمیر کے اس پروگرام سے مجھے دیجیے اجازت, کسی اگلے ایپیسوڈ میں ملیں گے. اللہ نگہبان.